بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں بے شک اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام کا ہے۔ اسلام یہ اللہ کو محبوب ہے۔ اسلام جب آیا اب اس کے بعد یہودیت کا سکہ، نصرانیت کا، قادیانیت، رافضیت اور رضاخانیت، کوئی اور فرقہ، کوئی اور جماعت، کوئی اور نعرہ، کوئی اور کاز، کوئی اور کام نہیں چلے گا۔ اب صرف اور صرف دین اسلام چلے گا۔ ویسے تو تمام انبیاء نے تابعداری کی اور تمام انبیاء کا کلمہ ایک ہے، اور سب نبیوں نے توحید کے دعوت دی، سب نے اللہ کے وحدانیت کو بیان کیا۔ مثلا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ سب پیغمبروں کا کلمہ ہے، سب نے یہی دعوت دی۔ کوئی معبود، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی بگڑی بنانے اور بگاڑنے والا نہیں مگر اللہ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اب جو سکہ ہے وہ سکہ محمدی ہے۔ میرا پیغمبر آخری پیغمبر ہیں، میرے پیغمبر کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اس شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں ہوگی، اس دین کے بعد کوئی دین نہیں ہوگا، اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں ہوگا، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں ہوگی۔ لا نظام بعد نظامی، لا کتاب بعد کتابی، لا نبی بعد نبی۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں میرا پیغمبر آیا تو آتا گیا، آیا تو آتا گیا، بڑا تو بڑھتا گیا، پہلا تو پھیلتا گیا۔ بس اب میرا پیغمبر اور میرے پیغمبر کے جماعت صحابہ کرام جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ پیغمبر کے حکموں کو مانا، سب سے پہلے جو ایمان لایا، جس نے ایمان کا بنیاد رکھا، کلمے کا بنیاد رکھا، تابعداری کا بنیاد رکھا، اس شخص کا نام ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایمان لایا، اور پھر خدیجۃ الکبریٰ نے، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے۔ تو یہ اسلام میں صحابہ پہل کرنے والے، گویا کہ ایک اصل ہے، ایک وہ نقل اتارے، ہم نقل اتارتے ہیں، قیامت تک آنے والے لوگ نقل اتارتے ہیں اصل دین صحابہ کے پاس۔ پیغمبر نے قرآن پڑھایا، پڑھا کس نے؟ پیغمبر نے نماز سکھایا، سیکھا کس نے؟ پیغمبر نے حج کے احکام دی، دیکھا کس نے؟ پیغمبر زمزم میں پانی پیا، دیکھا کس نے؟ طواف کیا، دیکھا کس نے؟ زیارت کیا، دیکھا کس نے؟ جواب آتا ہے صحابہ، صحابہ، صحابہ۔ تو صحابہ کے پاس اصلی دین ہے، اور ہم صحابہ سے لیتے ہیں اور قیامت تک لیتے رہیں گے۔ صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین۔ اصل یہ دین ہے، دین محمدی۔ اب عیسائیوں کو دعوت ہے کہ وہ آئے، اب سکہ محمدی ہے، اگر چلیں گے تو نجات ہے، ورنہ نہ یہودیت میں، نہ نصرانیت میں، نہ دہریت میں، نہ رافضیت میں، نہ قادیانیت میں، سب میں کچھ نہیں، اور ہے تو دین اسلام ہے کہ اب سکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر یہودی کہے میں تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، ہم کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، تورات کو بھی مانتے ہیں، لیکن ماننا اور ہے، اب رائج، اب نافذ، اب عمل وہ سکہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر کوئی کاغذی نوٹ لائے، وہ نوٹ ہے، وہ اپنے زمانے میں چلا ہے، لیکن اب نہیں ہے، اب یہ لوہے کا سکہ ہے، اب کاغذ کا نہیں ہے، اب میرا پیغمبر کا کلمہ، اب میرے پیغمبر کا دین، اب میرے پیغمبر کے احکام، چلو گے تو کامیاب، نہیں چلو گے تو ناکام۔ تو اس طرح یہ بات سمجھنا ہے کہ کوئی دعویٰ کرے تو اس کے دعویٰ قبول نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے یہاں اسلام ہے، پسندیدہ دین اسلام، مسلمان تابع دار۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، نہیں اختلاف کیا جنہیں دیا گیا کتاب مگر بعد اس کے کہ جب آیا ان کے پاس علم، سرکشی کیا، سرکشی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے میرا پیغمبر کا انکار کیا، مراد یہود اور نصارہ، ورنہ یہود کو بھی معلوم، نصارہ کو بھی معلوم، جس پیغمبر کے آنے کا دعا کرتے تھے، جس پیغمبر کا وسیلہ دیتے تھے، جب پیغمبر آیا، کتاب آیا، شریعت آئی تو انکار کیا۔ قرآن نے بتا دیا یہ ضد ہے، ضد کا کوئی علاج نہیں، حسد کا کوئی علاج نہیں۔ حسد والوں نے، ضد والوں نے تو میرے پیغمبر کو بھی نہیں مانا۔ اگر ایک عالم کو بھی کوئی نہ مانے اس کا تو کوئی علاج نہیں، ضد کا کوئی علاج نہیں۔ اگر کوئی ضد سے دل نکالے تو پھر اس کو سب کچھ سمجھ آتا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو کوئی کفر کرے اللہ کے آیتوں کا، انکار کرے میرے اللہ کے آیتوں کا، دین کا انکار، اللہ انکار سے بچائے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تحقیق اللہ کی ذات جلد حساب لینے والے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ جلد حساب لیتا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ،
اگر جھگڑا کریں آپ سے تو میرا پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ میں تابعدار ہوا ہوں، میں نے اپنے چہرے کو اللہ ہی کے لیے کیا، میں نے قرآن کو دیکھا، میں نے قرآن کو پڑھا، میں نے کہا یا اللہ تو میرے پیغمبر کا تذکرہ کرتا ہے یا میرے پیغمبر کے یاروں کا بھی تذکرہ کرتا ہے، قرآن پڑھ، قرآن اٹھا، جہاں میرے اللہ نے میرے پیغمبر کے اسلام کا تذکرہ کیا، ایمان کا تذکرہ کیا، وہاں صحابہ کو بھی بیان کیا۔ صحابہ تو میرے پیغمبر سے جدا نہیں، قرآن سے جدا نہیں، اسلام سے جدا نہیں، جنہوں نے صحابہ سے جدا راستے اختیار کی وہ قرآن سے بھی ہٹ گئے، وہ ایمان سے بھی ہٹ گئے، وہ دین سے بھی ہٹ گئے، وہ پیغمبر سے بھی ہٹ گئے، کلمہ بھی جدا بنایا، نماز بھی جدا بنایا، اور پھر خالی ماتم شروع کیا۔ تو اس لیے میرے بھائی، صحابہ قرآن سے ملے ہیں، صحابہ پیغمبر سے ملے ہیں، جب ہم صحابہ کی غلامی پہ چلیں گے تو ہمیں اسلام بھی ملے گا، ایمان بھی ملے گا، حج بھی ملے گا، نماز بھی ملے گی۔ اگر صحابہ سے ہٹیں گے تو اللہ معاف فرمائے امت سے کٹیں گے، قرآن سے، دین سے پھر کٹ جاتا ہے۔ اللہ نے واضح بتا دیا، فَقُلْ أَسْلَمْتُ، میرا پیغمبر کہہ دیجئے کہ میں نے تابعداری کیا، وجہ للہ، اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، یا اللہ صرف میرا پیغمبر ہے، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، جس نے پیغمبر کے تابعداری کی۔ اس وقت تابعدار کون؟ صحابہ، صحابہ، تبھی تو کہتے ہیں واہ صحابہ واہ۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور کہہ دے جن کو دیا گیا کتاب، والأمیین، أَأَسْلَمْتُمْ، کہ تم نے اسلام لایا، فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس تحقیق اسلام لایا، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر تو ہدایت ہو گئے، ہدایت یافتہ والے ہو گئے، ہدایت ہو گیا۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر پھر گئے ہو تم، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پس جزی نیست، آپ پر تو پہنچانا ہے، محبوب پیغمبر آپ پہنچا دیں۔ منوانا، مسلمان بنانا آپ کا کام نہیں ہے، ہمارا کام تبلیغ ہے، ہمارا کام تقریر ہے، ہمارا کام واعظ ہے، ہم بتا رہے ہیں، جان دے کے بتاتے ہیں، ہم اپنا سب کچھ ادھر پا رہے ہیں۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ کی ذات دیکھتے ہیں بندوں کو، اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح سمجھ اور عمل عطا فرما دے۔